بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 15 نومبر سن 2021 بروز سوموار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورک پرمٹ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت PAM نے امپلائمنٹ افیئر سیکٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سلطان الشلانی نے کہا ہے کہ اتھارٹی کے خودکار نظام کے ذریعے جمع کرائے گئے ورک پرمٹ کو منظور کرنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ایڈمنسٹریشن احکام آجر کا مطلوبہ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ورک پرمٹ میں ڈیٹا ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ الشلانی نے مزید کہا بتایا ہے کہ ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینے والے ورکرز کے لیے کورونا کا سرٹیفکیٹ خودکار نظام صحت سے منسلک ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ورک پرمٹ جاری کرنے سے پہلے کووڈ-19 ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جمع کروانا یہ ان شرائط و ضوابط میں سے ایک ہے۔ اگلی خبر 60 سال سے زائد عمر افراد تارکین وطن کے اقاموں کے متعلق شامل کرتے ہیں کہ 60 سال سے زائد عمر افراد تارکین وطن کے اقاموں کی تجدید کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ گریجویشن کی ڈگری کے بغیر 60 سال سے زیادہ عمر کے تارکین وطن کی رہائش کی تجدید کا بحران بغیر کسی بنیادی حل کے جاری ہے۔ ہائی کورٹ پہلے ہی ورکنگ پرمٹ دینے کے قواعد و ضوابط کی فہرست کو منسوخ کر چکی ہے، اور ساتھ ہی پبلک اتھارٹی آف مین پاور کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فتویٰ اور قانون سازی کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کو منسوخ کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بحران کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ 500 کویتی دینار کے علاوہ نجی ہیلتھ انشورنس کی فیس پر ویزے کی تجدید کی جائے گی، لیکن یہ فیصلہ محض کاغذ پر ہے اور ابھی تک سسٹم میں نافذ العمل نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلیمان یہ انتظار کر رہے ہیں کہ انشورنس کمپنیز یونین اس طبقے کے مطابق دستاویزات جمع کروائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے مستعفی ہونے کی وجہ سے اس فیصلے پر جلد عمل نہیں ہو سکے گا۔ اگلی خبر کویت موبائل ID کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن نے کویت موبائل ID اپلیکیشن کے لیے ایک نئی اپ ڈیٹ شروع کی ہے، جس میں بہت سی ترمیمات اور خدمات شامل کی گئی ہیں۔ پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن کے ڈائریکٹر جنرل موسیٰ العاصی نے کہا ہے کہ نئی اپلیکیشن 1.9.0 ورژن میں ہے۔ خصوصیات شامل کی گئی ہیں۔ پہلے مرحلے کے طور پر مختلف سرکاری شناختوں اور دستاویزات کے لیے مربوط وائلٹ ڈرائیور کا لائسنس اور پیدائش کا سرٹیفکیٹ کی سہولت ایڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وائلٹ کسی بھی شناخت سرکاری دستاویز کو آسان طریقے سے شامل کرنے اور اسے مختلف سرکاری ایجنسیوں سے جوڑنے کی اجازت دیتا ہے جو یہ دستاویزات جاری کرتی ہیں، جیسا کہ وزارت داخلہ، وزارت صحت اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ QR کوڈ کے ذریعے دستاویز کی درستگی کی تصدیق کرنے کا ایک انٹریکٹیو طریقہ کار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کے عمل کے لیے لائیو ڈیٹیکشن فیچر، جو کہ رجسٹریشن کے دوران سیکورٹی اور رازداری کے عوامل کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایپ میں پاس ورڈ کو بھول جانے کا فیچر بھی شامل کیا گیا ہے، جو کووڈ-19 ویکسین 3rd ڈوز ڈیٹا کے علاوہ لائیو ڈیٹیکشن فیچر کے ذریعے پاس ورڈ کو دوبارہ ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔